اللہ پاک خیر کر دے گا دلاور بھائی. آپ یہ مت سوچا کریں کہ آپ ہم سے کہتے ہیں. نہیں، بات یہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے، سپر سپیریئر جو سپر پاور ہے، جس کے پاس ساری کمان ہے، وہ ہے اللہ پاک کے ساتھ. اللہ پاک آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم اللہ پاک سے کہہ دیتے ہیں. آپ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ ہم سے کہہ دیتے ہیں دلاور بھائی. اور ہم آپ کی وہ تمام باتیں، اور بھی سب لوگوں کی جتنے ذاکرین ہیں، جتنی ذاکرات ہیں، ہم ان سب کی باتیں بہت دیانتداری سے، بہت ایمانداری سے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، بالکل امپارشل، بے لوس. ہمیں کوئی کسی سے لالچ نہیں ہے. آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، بہت پیارے بھائی ہیں. بس ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ اپنی عرضیاں بھیجتے ہیں، اپنے میسج بھیجتے ہیں دعاؤں کے لیے، ہمارا آپ چاہیں تو یقین کر لیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ جو بھی دعائیں آپ نے بھیجی اور جو میسج بھیجے جن دعاؤں کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم رکھیں تو اللہ پاک ان تمام دعاؤں اور التجاؤں کو قبول فرما لے اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ پاک، اور آپ سب کے کام ہو جائیں. ہمیں بس اتنی چاہت ہوتی ہے، یہ ہمارا دل چاہتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بالکل بے لوس ہیں. جو بھی آتا ہے، جیسا بھی ہے، ذاکر ہے یا نہیں ہے، اس نسبت میں یا کسی اور نسبت میں شاہ صاحب دعا کرتے ہیں، ہم اسی طرح سے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کسی اور مذہب سے ہے، لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، پیدا تو اللہ پاک نے کیا نا سب کو. تو جو بھی کہتے ہیں، جن کے بھی میسج آتے ہیں دعاؤں کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں دلاور بھائی. اور آپ دیکھیے گا، ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ اگر کبھی دیر سویر ہو جائے، اللہ پاک کی کوئی حکمت ہو، کوئی مسئلہ ہے تو آپ کے لیے کوئی بہتری ہو، اور کچھ دیر ہو جائے آپ کی دعا قبول ہونے میں، تو don't you worry about anything, don't care about اللہ پاک پر، اس بادشاہ پر جو بہانے ڈھونڈتا ہے نوازنے کے، عطا کرنے کے. اعتبار رکھیں یار، اعتبار رکھیں. اگر اللہ پہ بھی تمہارا اعتبار نہ ہو تو پھر کس پہ اعتبار ہوگا؟ کس پہ اعتبار ہوگا؟ اگر ذرا سا وہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی چھوٹی سی آزمائش سے گزارنا چاہتا ہے، گزر جاؤ یار، گزر جاؤ. لیکن اس نیت کے ساتھ گزرو کہ اللہ پاک تمہیں اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے گزار کے جب تم اس پار نکلو گے تو پھر تمہارے مراتب کیا ہوں گے تمہیں کیا پتا، کیا اللہ پاک مرتبہ عطا فرما دے. کچھ ایسے بھی مراتب ہوتے ہیں کہ تیرے دل میں آنے والی سرگوشیاں بھی بارگاہ رب العزت تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. ورنہ کوئی انسان، کسی مذہب اور دھرم کا کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی دعا پہلے آسمان ملکوت سے اوپر چلی جائے، فرشتے روک لیتے. اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں جو دعائیں بھیجنی ہیں انہیں میریٹ پر وہ پرکھتے ہیں، اپنے معیار پر، اپنی کسوٹی پر، کہ یہ دعا اس قابل ہے اور یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کی دعاؤں کو بارگاہ رب العزت تک بھیجا جائے. کسی کی دعا نہیں پہنچ سکتی، کسی کی دعا نہیں پہنچ سکتی، ہماری بھی نہیں پہنچ سکتی. جو یہاں محفل ختم ہونے کے بعد جو اس طرح ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی وہاں روکی جاتی ہیں. ہم بھی کہتے ہیں روکو، بالکل روکو. جو کھوٹا ہے اسے باہر پھینکو. اور جو وقت کی سچی نیت، سچا دل لے کے آیا تھا اللہ کے ذکر کی محفل میں، تو پھر جانے دو اس کی دعاؤں کو. یہ تو ایک بات ہوئی. وہ جو تنہائیوں میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، جب اس ملاقات میں، ان تنہائیوں میں جو کچھ کہتے ہیں، اسے نہیں روک سکتا کوئی، نہ پہلے آسمان پر اور نہ دوسرے آسمان پر. اسے کوئی نہیں روک سکتا، کسی میں طاقت نہیں ہے ہماری ان دعاؤں کو روک لے. کیونکہ ہم براہ راست اپنے بادشاہ سے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ پاک یہ رات میں جو تنہائیاں ہوتی ہیں، یہ جو رت جگہ ہوتے ہیں،
ان رت جگوں میں جو چند لمحوں کے لیے کیفیت آ کر گزرتی ہے، بس وہی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے لیے ہم نے ابھی 2-3 روز پہلے کسی محفل میں بتایا کہ جو جیسے آپ کا موبائل وائبریشن پہ ہوتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے جب کال آتی ہے یا کال آنے سے پہلے، اسی طرح سے مومن کا قلب وہ بھی 2 سیکنڈ پہلے وائبریشن پہ آتا ہے، وائبریٹ کرتا ہے کہ ہاں القاء آنے والا ہے۔ ولی کا قلب الہام جب آنے والا ہوتا ہے وائبریٹ کرتا ہے، نبی کا قلب جب صحیفہ آنے والا ہوتا ہے تو وائبریٹ کرتا ہے، اور رسول کا قلب جب وحی آنے والی ہوتی ہے تو 2 سیکنڈ پہلے وائبریشن پہ آتا ہے۔ تو وہ جو تنہائیوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، وہ اختیار نہیں ہے نہ ملکوت والوں کا، نہ جبروت والوں کا، نہ لاہوت والوں کا۔ ایک تو وہ گھس نہیں سکتے بیچ میں، بھائی میں ہوں اور میرا بادشاہ ہے، یعنی تمہارا کیا کام ہے، تو وہ کیسے روکو گے؟ ہاں ویسے کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا، مسلمان ہو، ہندو، سکھ ہو، عیسائی، جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ پہلے آسمان پر پہلا جہان ملکوت وہاں روک لیتے فرشتے۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر میں وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، گناہ گاروں کی تو وہاں رک جاتی ہے، وہ ڈیلیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ڈیلیٹ صاف کر دیتے ہیں، نہیں جائے گی۔ لیکن شب قدر میں وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے کہ آج میں اپنے ان گناہ گاروں کی بھی سنوں گا، آج میں اپنے ان گناہ گاروں کی بھی سنوں گا، جن کی دعائیں یہ ڈیوٹی والے فرشتے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، مجھ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اور کیسا مہربان ہے کہ جو دعائیں اس کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پاتی، ڈیوٹی والے فرشتے روک لیتے ہیں پہلے آسمان ملکوت پر ان دعاؤں کو، اور پھر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں۔ جو میریٹ پہ ہوتی ہیں سچی دل سے، سچی نیت سے کی ہوئی دعائیں، انہیں بھیجتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ تک۔ تو تمہاری جو گناہ گار ہیں، عاجز ہیں، روتے ہیں، آپ دیدہ ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، لیکن فرشتے تو نہیں جانتے نا، فرشتے تو یہی ہے میں گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کرامان کاتبین کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہر 24 گھنٹے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ریکارڈ۔ کرامان کاتبین بھی لکھتے ہیں نا بھائی، نیکی اور بدی کا فرشتہ ساتھ ہے نا آپ کے، وہ 24 گھنٹے بعد بھیج دیتے ہیں آپ کی فائل اوپر، یہ اس کے آج کے اعمال، وہ دیکھتے ہیں نا کہ جو دعا اس نے کی وہ تو میچ ہی نہیں ہو رہی، لہذا ڈسٹ بن۔ اب اللہ پاک کتنا مہربان ہے بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7ویں آسمان احدیت تک آواز نہیں پہنچ رہی؟ جو آپ دعا کر رہے ہیں اس کی آواز تو وہاں تک بھی پہنچ رہی ہے نا، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، وہاں تو پھر پہلے آسمان پہ کیوں آیا؟ پھر پہلے آسمان پہ کیوں آیا بھائی؟ دعا تو عالم احدیت 7ویں آسمان تک، 7ویں جہان تک بھی پہنچ رہی ہے نا، جہاں اللہ پاک جلوہ فروز ہوتا ہے تخت خداوندی پر۔ دعائیں تو وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے نا، سن سکتا ہے نا، کیونکہ ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہے، سن سکتا ہے نا، تو پھر پہلے آسمان پہ کیوں آیا شب قدر میں؟ پھر پہلے آسمان پہ کیوں آتا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جبریل نے، جبریل امین نے ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، خبردار نیک نیتی اور سچی نیت، سچے دل سے جس نے دعا کی ہو اس کی دعا کو اللہ پاک کی بارگاہ تک بھیجنا، ورنہ ساری دعائیں روک کے ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ اس لیے اللہ پاک پہلے آسمان پر آتا ہے کہ آج جن کی نہیں سنی جاتی ان کی بھی سنوں گا، جن کی نہیں سنی جاتی، جو روتے رہ جاتے ہیں گناہ گار ہیں تو کیا ہوا، اور گناہ گار ہیں تو کیا ہوا، ہے تو میرے، ہیں تو میرے۔ میں کب جانے ان کے گناہوں کو، میں جانے کب ان کے گناہوں کو، ان کے بدعمالیوں کو، ان کی خطا کاری کب میں بخش دوں، میں مالک ہوں۔
میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، گناہگار ہیں تو کیا ہوا، ہے تو میرے آج ان گناہگاروں کی بھی سنوں گا. یہ وجہ ہے کہ وہ شب قدر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے جی، اور آوازیں دیتے فرشتے تمہیں آ جاؤ جی، تم گرم گرم بستروں میں سوئے پڑے ہوتے ہو، نیند کے مزے لیتے ہو، اس سے کہہ دیا دعا کر دینا، اس سے کہہ دیا دعا کر دینا. ہم خود نہیں کر سکتے اپنے لیے، خود بھی نہیں کر سکتے دعا.